سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ انما سوائے اس کے نہیں، حرم علیکم المیتۃ، اس نے حرام ٹھہرایا ہے تم پر مردہ جانور، والدم اور لہو، ولحم الخنزیر اور گوشت سور کا، وما أهل به اور جس چیز پر آواز بلند کی گئی، بغیر اللہ اللہ کے سوا، فمن اضطر کہ جو کوئی مجبور ہو جائے، غیر باغ حد سے بڑھنے والا نہ ہو، ولا عاد اور نہ زیادتی کرنے والا، فلا اثم علیہ اس پر کچھ گناہ نہیں، ان اللہ بلا شبہ اللہ غفور الرحیم بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، خلاصے کے بیان میں بھی یہ بات آپ پڑھ چکے، پھر بار بار اس کو دہرایا بھی گیا۔ ان آیات کریمہ میں شرک فعلی کا رد کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ جو آیات آپ نے پڑھی ہیں، آیت نمبر 168 سے یہ مضمون شروع ہوا ہے۔ پچھلی آیات میں تحریمات مشرکین کا ذکر تھا، اور ان آیات کریمہ میں تحریمات کی بجائے نیازات مشرکین یا نیازات غیر اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلی جو آیات گزر چکی ہیں ان کے مضمون کا خلاصہ یہ ہے کہ جو مشرکانہ عقیدے کے تحت جانور حرام ٹھہرائے گئے یا کچھ چیزیں حرام قرار دی گئیں، وہ حرام نہیں ہیں، وہ حلال ہیں، انہیں کھاؤ، استعمال کرو۔ کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اللہ کی زمین میں جو چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں اور طیب ہیں ان کو کھاؤ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، یعنی شیطان کے بہکاوے میں آ کر ان کو حرام مت ٹھہراؤ، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ وہ چیزیں حرام نہیں، آؤ ہم تمہیں بتا دیں تمہارے لیے کیا چیزیں حرام ہیں۔ ان آیات کریمہ میں در حقیقت مشرکانہ عقیدے کے تحت جو انہوں نے حلال یا حرام کا نظریہ قائم کر رکھا تھا اس کی تردید مقصود ہے۔ جس کو وہ حلال کہتے تھے وہ حرام ہے، اور جس کو وہ حرام کہلاتے تھے وہ حلال۔ اصل مقصد یہ ہے کہ شرکی عقیدے کا توڑ کیا جائے۔ چنانچہ اس آیت کریمہ کے اندر 4 چیزوں کے حرام ہونے کا ذکر کیا گیا۔ چونکہ یہ مشرکانہ عقیدے کہتے ہیں، جن کو حلال سمجھتے تھے، کھاتے تھے، بطور تبرک لے جاتے تھے، اس واسطے اس کا ذکر کیا گیا۔ ورنہ حرام چیزیں تو اس کے علاوہ بھی ہیں، قرآن کریم کے اندر بھی ذکر ہے اور احادیث طیبہ کے اندر بھی ہے۔
ان آیات کریمہ میں حلال و حرام کی تفصیلات بیان کرنا مقصود نہیں ہے، صرف مشرکانہ عقیدے کے تحت جن چیزوں کو وہ حلال اور طیب اور بابرکت سمجھتے تھے اس کی حرمت کا بیان کرنا مقصود ہے۔ یہ آیت کریمہ جو آیت نمبر 173 ہے، اسی طرح کے مضمون کی آیت اس کے بعد سورہ مائدہ کے اندر بھی آئے گی، آیت نمبر 3 سورہ مائدہ کی، اور سورہ انعام کی آیت نمبر 145 بھی اسی طرح کے مضمون کی ہوگی، اور پھر 14ویں پارے میں سورہ نحل کی آیت نمبر 115 بھی اسی مضمون کی ہوگی۔ 4 مقام پر قرآن کریم کے اندر یہ آیت لائی گئی ہے، اسی مضمون کا ذکر کیا گیا ہے، اور ہر جگہ ایک ہی مقصد ہے۔ اور پھر مزے کی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے 4 مقام میں ان محرمات کا ذکر کیا ہے، اور اس میں ترتیب ایک ہی جیسی رکھی ہے۔ سب سے پہلے میتا کا ذکر ہے، یعنی مردار جانور، پھر دم لہو کا ذکر ہے، تیسرے نمبر پر لحم الخنزیر سور کے گوشت کا ذکر ہے، وما، چوتھے نمبر پر وما أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، جو چیز غیر اللہ کا نامزد کر دی گئی اس کا ذکر ہے۔ اللہ نے فرمایا تم پر حرام ہے میتا۔ میتا کا معنی مردہ جانور۔ میتا اس جانور کو کہا جاتا ہے کہ جو ہو تو بنیاد پر حلال، لیکن اس کے کھانے کے لیے اس کا شرعی ضابطے کے مطابق ذبح کرنا ضروری ہو۔ تو جو جانور شرعی ضابطے کے مطابق ذبح نہیں کیا گیا اور مر گیا یا مار دیا گیا وہ بھی مردار ہے، یا از خود مر گیا اور کچھ شرعی ضابطے کے مطابق ذبح نہیں کیا جا سکا وہ بھی مردار ہے۔ البتہ حدیث پاک میں 4 چیزوں کا استثناء کیا گیا ہے۔ دو میتا کا ذکر ہے کہ وہ حلال ہیں، اور 2 لہو کا ذکر ہے وہ حلال ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں وَحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ، ہمارے لیے 2 میتا، 2 مردار حلال کیے گئے ہیں۔ لیکن قانون قرآن کریم میں تو یہ بیان کیا گیا کہ مردار حرام ہے، لیکن استثناء حدیث کے اندر 2 چیزوں کا کیا گیا ہے کہ 2 میتا ایسے ہیں کہ جو ہمارے لیے حلال کیے گئے ہیں، اور وہ 2 میتا، ایک مچھلی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مچھلی کو پکڑتے ہیں اور اس کو چیر کر تل کر کھا لیتے ہیں لوگ، اس کو کوئی بسم اللہ اللہ کر کے ذبح نہیں کرتا۔ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میتا فرمایا ہے۔ اور دوسری ٹڈی، وہ ایک بکری کی شکل کا ایک جانور ہوتا ہے، سائز کا بڑا ہوتا ہے، جیسے کہ بٹیریم چڑیا ہوتی ہے اس سائز کا، اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو فصلوں کو اجاڑ دیتی ہے۔ خدا نہ خاصا کہ ٹڈی دل آ جائے، اس کا لشکر آ جائے تو فصلوں کو اجاڑ دیتی ہے، وہ بھی حلال ہے۔ اور اس کو پکڑ کر اگر ایسا مل جائے تو اس کو اسی طرح مچھلی کی طرح پکڑ کر تلا جا سکتا ہے، تل کے کھایا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد کے اندر 2 میتا کے بارے ذکر فرمایا کہ وہ ہمارے لیے حلال ہیں، ایک مچھلی اور دوسری ٹڈی۔ اور باقی 2 چیزیں ہیں وہ جیسا کہ وہاں فرمایا کہ اللہ نے تم پر میتا حرام کیا ہے اور لہو حرام کرایا ہے۔ تو لہو سے مراد وہ لہو جو بہنے والا ہے وہ حرام کرایا گیا ہے، لیکن جو لہو منجمد ہے، جمع ہوا خون ہے، جیسے جگر اور تلی ہے، یہ خون ہے، تلی بھی خون ہے اور جگر بھی خون ہے، لیکن جمع ہوا ہے، اس واسطے اس کا کھانا حلال قرار دیا گیا۔ حضور نے فرمایا القبض والطحال، جگر اور تلی ہمارے لیے حلال ہیں یہ بھی خون، لیکن یہ دم مسفوح نہیں، بہنے والا خون نہیں بلکہ جمع ہوا خون۔ تو میتا کا ذکر آ گیا، جو جانور از خود مر گیا یا اس کو مار دیا گیا لیکن اس کو شرعی قاعدے کے مطابق ذبح نہیں کیا گیا وہ مردار ہے۔ بکری ہو، بھینس ہو، گائے ہو، اونٹ ہو، مرغی ہو، جو جانور کھانا حلال جن کا وہ
ذبح نہیں کیا جائے یا مار دیا جائے یا کہیں سے پتھر لگ کر چوٹ لگ کر مر جائیں یا کہیں سے لڑ کر مر جائیں، سینگ لگ کر مر جائیں، ساری شکلوں کے اندر اگر شرعی ضابطے کے مطابق ذبح نہیں کیا گیا تو مردار، اس کا گوشت کھانا حرام ہے۔ البتہ اس کی ہڈی سے، اس کی کھال سے، اس کے بالوں سے نفع اٹھایا جا سکتا ہے۔ بکری مثال کے طور پر آپ کی مر گئی، گائے بھینس مر گئی، گوشت تو آپ نہیں کھا سکتے، جو شرعی ضابطے کے مطابق ذبح نہیں ہوئی، لیکن اس کی ہڈی جو ہے وہ حرام نہیں، ناپاک نہیں، اس سے اگر نفع اٹھانا چاہیں تو کھا سکتے ہیں۔ اس کی کھال کو رنگ کر، اس کی آلائش دور کر کے، صاف کر کے استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ اس طرح حلال جانور اگر شرعی ضابطے کے مطابق ذبح نہ کیا جا سکے، مر گیا ہے، اس کے بال ہیں، اس کے بالوں سے بھی نفع اٹھایا جا سکتا ہے۔ صرف گوشت اس کھانا حرام ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جس خون نے ذبح کے وقت اس کے جسم سے نکل جانا تھا اور خون کے نکل جانے کی وجہ سے اس کا حلال ہونا تھا، وہ خون اس کے جسم میں بند ہو کر رہ گیا، اس خون نے اس جانور کے سارے گوشت کو خراب کر دیا، اس واسطے وہ حرام ہے۔ اگر کسی جگہ کوئی جانور دور سے اپنے چاقو، چھری، تیل کھا رہا، جانور کو بسم اللہ یا اللہ اکبر کہہ کر پھینکا، مثال کے طور پر جانور کہیں دور تھا اور مر رہا تھا، کہیں دور سے لڑک گیا، گر گیا، اور آپ کے پہنچنے سے پہلے خطرہ ہے کہ اس کی روح نہ نکل جائے، تو آپ نے دور سے بسم اللہ یا اللہ اکبر کہہ کوئی تیز دھار چیز، چاقو یا چھری یا کوئی اور اس طرح کا خنجر پھینکا اور جا کر اس کے جسم پر لگا، اور اس کے جسم پہ لگنے کے بعد اس سے خون نکل آیا کہیں بھی کسی بھی جگہ، تو وہ جانور حلال ہے، یہ یاد رکھیں۔ لیکن آپ نے پتھر مارا، پتھر مارنے سے مر گیا، دور سے آپ پتھر پھینکتے ہیں بسم اللہ اللہ، پتھر چاہے زور سے اس کے جسم کو پھاڑ بھی دے لیکن وہ حلال نہیں ہوگا۔ یا دور سے بندوق سے مارتے ہیں، گولی مارتے ہیں، تو گولی مارنے کے ساتھ اس کے جسم کا خون بھی نکل آیا، لیکن وہ گولی نے اس کے جسم کو جو پھاڑا ہے وہ بارود کے زور سے پھاڑا ہے، گولی آلہ جارحہ نہیں۔ اسی طریقے سے پتھر آلہ جارحہ نہیں۔ یا کسی جانور نے سینگ مارا اور سینگ مارنے سے مر گیا تو تب بھی مردار ہے، پتھر لگ کر مر جائے، گر کر مر جائے، چوٹ لگ کر مر جائے، بندوق گولی سے مر جائے، وہ حرام ہے، سوائے ایک شکل کے کہ آپ نے اگر کچھ چھری یا خنجر کی دور سے بسم اللہ اللہ اکبر کے اس کو پھینکا، اس کے جانور کے جسم پر کہیں جا کر لگا، اس کو پھاڑ دیا، اور کچھ نہ کچھ خون نکلایا، کہیں سے بھی نکلایا، لیکن یہ اضطراری حالت ہے، اس شکل کے اندر وہ جانور حلال سمجھا جائے گا۔ البتہ کسی جگہ اگر کسی نے کتے سے ڈائے ہوئے اور وہ کتوں کی شکل ایسی ہے کہ وہ جانور کو پکڑ کے کھاتے نہیں ہیں، اس کو کھاتا نہیں ہے، بسم اللہ اللہ کر کہہ کر ان کو مسلط کیا، ان کو چھوڑ دیا، اور جا کر اس کو مطلب تھوڑا سا کو پھاڑ دیا اس نے اتنا کہ جس سے خون نکل آیا، تو اس شکل کے اندر وہ جانور حلال، اس کے علاوہ اور کوئی شکل بھی نہیں ہے۔ چاہے پتھر مار کر خون نکالیں آپ، یا گولی سے مار کر خون نکالیں، یا کسی بھی شکل خون نکالیں، اس طرح خون نکلنے سے جانور حلال نہیں ہوگا، سوائے اس کے کہ جو چیز پاڑنے والی ہے، آلہ جارحہ سے کہتے ہیں زخم لگانے والی، کیونکہ گولی آپ ویسے پھینکیں گے تو گولی سے جسم جانور کا نہیں، البتہ بارود کے زور سے جو گولی لگے گی تو اس جسم کو پھاڑ کے دے کے خون نکل آئے گا، لیکن اس کا اعتبار کوئی نہیں۔ جیسے آپ زور سے پتھر مارتے ہیں تو پتھر لگ کر اس کی طاقت کے ساتھ جسم پھٹ گیا، اس کا خون نکل آیا، حلال پھر بھی نہیں ہے۔ خنجر یا چاقو یا چھری اس قسم کی چیزیں ہیں کہ یہ جہاں جسم میں لگتی ہیں، معمولی بھی چبھن ہو تو اس کے ساتھ خون نکل آتا ہے، کیونکہ آلہ جارحہ ہے، پھاڑنے والا ایک آلہ ہے، تو اس کو اگر تکبیر پڑھ کر آپ جانور پر پھینک دیتے ہیں تو اس شکل کا وہ جانور حلال ہوگا۔
بصورت دیگر یہ حرام ہے، اس کا گوشت کھانا کھلانا حرام ہے۔ البتہ یہ چونکہ جانور بنیادی طور پر حلال جانور تھا، صرف خون اس کے جسم میں بند رہنے کی وجہ سے خون اس کا گوشت خراب ہو چکا ہے، اس کو سے کھانا حرام تو ہے، لیکن اس کی ہڈی سے بال و کھال سے بچا اٹھایا جا سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ نے فرمایا کہ تم پر لہو حرام ہے۔ لہو سے مراد وہی لہو ہے بہنے والا خون، اور دمن مسفوحا۔ قرآن کریم کے دوسرے مقام میں اس لہو کی تشریح یوں بیان کی گئی کہ وہ خون جو بہنے والا ہے، یعنی دھار مار کے نکلتے، جیسے ذبح کرتے ہوئے جانور کے جسم سے تیزی کے ساتھ خون نکلتا ہے، اس کو کہتے ہیں دم مسفوح، تیزی سے بہنے والا خون۔ یہ ناپاک بھی ہے اور حرام بھی ہے، اس کو پینا بھی حرام ہے، بیچنا بھی حرام ہے، کاروبار خرید و فروخت بھی اس کی حرام ہے۔ آج خود اپنی مرضی سے کسی جانور کے سامنے رکھنا بھی حرام ہے۔ البتہ کسی جگہ لے جا کر خون کسی نے گرا دیا اور کوئی جانور آ کر اس کو پی گیا، یہ اس کی اپنی مرضی ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن اپنی مرضی سے جانوروں کو کوئی کسی مردار کا گوشت کھلانا یا خون اس کے سامنے ڈالنا یہ ممنوع ہے۔ خون میں صرف استثناء آپ ابھی سن چکے ہیں کہ جگر اور تیلی وہ حلال ہیں، لیکن وہ چونکہ جمع ہوا خون ہے، بہنے والا خون نہیں ہے، اس وقت اس کو حلال قرار دیا گیا۔ وہ خون جو گوشت کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے، بازار سے گوشت خریدتے ہیں، شرعی ضابطہ کے مطابق جانور کو ذبح کیا گیا ہے اور اس کا دم مسفوح سے نکل چکا ہے، البتہ ایک گوشت آپ خرید کر لائے تو اس کو کہیں نہ کہیں رگوں کے اندر صبح ایک دو قطرے جو ہیں جو گوشت کے ساتھ لگا ہوا خون ہے وہ حرام نہیں ہے۔ وہ اگر آپ بغیر ایسی پکا کر کھا لیتے ہیں تب بھی وہ حلال ہے۔ بعض خون اس قسم کے جیسا مچھر ہوگی، مکھی ہوگی، کھٹمل ہوگی، اس قسم کا خون ناپاک بھی نہیں ہے، اور کسی کپڑے کے ساتھ یا جسم کے ساتھ لگ جائیں تو وہ جسم ناپاک نہیں ہوگا۔ اگر زیادہ ان چیزوں کو کھاتا کوئی بھی نہیں ہے، لیکن فرض کرو اگر کوئی ایسا آدمی اس کو کھا لیتا ہے تو تب اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے دم مسفوح جو ہے اس نے استعمال کر لیا جو حرام مطلب ہے، کیونکہ تو یہ چیزیں اگر ناپاک نہیں ہیں تو حرام بھی نہیں ہے۔ مچھر بعض کا کوئی نہ کوئی خون لگ جاتا ہے کپڑے کے ساتھ یا ہاتھ کے ساتھ لگ جائے تو آپ کا کپڑا بھی ناپاک نہیں ہوا اور ہاتھ بھی ناپاک نہیں ہوا۔ ایسے ہی مکھی کا معاملہ ہے۔ تو دم خون اس سے مراد وہی خون ہے جو جانور کے ذبح کرتے وقت تیزی کے ساتھ نکلتا ہے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا ولحم الخنزیر، اور حرام ہے تم پر سور کا، خنزیر کا گوشت۔ یہ ایک ایسا جانور ہے کہ اس کو سب سے زیادہ، تمام جانوروں سے زیادہ ناپاک اور حرام قرار دیا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس وجہ تلاش کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں۔ لکھنے والے نے بہت سی وجوہ لکھتی ہیں لیکن ہم اس چکر پر نہیں پڑتے۔ اس جانور میں خاص خصلت یہ ہے کہ یہ اس میں بے حیائی اور بغیرتی بہت زیادہ ہے۔ بہت سارے جانور ایسے ہیں کہ ان کے اندر بے حیائی بھی نہیں اور بغیرتی بھی نہیں، لیکن یہ جانور واحد ہے کہ بے حیائی بھی ہے، بغیرتی بھی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ سور کا گوشت کھاتے ہیں ان کے اندر بے شرمی، بے حیائی، بغیرتی کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے، یعنی اس کا گوشت ان کے جسم کا ایسا بنتا ہے تو وہی خصلت ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ خنزیر کی ہر چیز حرام بھی ہے، ناپاک بھی ہے، نہ بال، نہ کھال، نہ ہڈی، کوئی چیز بھی نہیں اس سے انتفاع، جیسا نفع اٹھانا جائز نہیں۔ لحم کا لفظ یعنی گوشت، خنزیر کا گوشت حرام ہے، یہ نہیں کہ دوسری چیزیں حلال ہیں۔ لحم کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ کسی بھی جانور کا مقصودی حصہ لحم ہوتا ہے، اس کا ذکر کیا جب مقصودی حصہ جو بامقصد چیز ہے وہی حرام ہے، تو جو چیزیں ویسے بے مقصد ہیں ان کو بطریقہ والا حرام ہے۔ اس لیے خنزیر کا ہر جز حرام ہے۔ خنزیر کی تجارت کرنا بھی حرام ہے، گوشت کھانا بھی حرام ہے، کھلانا بھی حرام ہے، کاروبار کرنا بھی حرام ہے۔
کسی صورت کے اندر ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہے اس کا کاروبار بھی یہ قانون سمجھیں کہ اس کا کاروبار کرنا بھی حرام ہے۔ مثال کے طور پر خون ہے، حرام اگر ہے تو خون کا کاروبار کرنا بھی حرام ہے۔ کوئی آدمی اس قسم کاروبار کرتا ہے کہ مثلا یہ سلاٹر ہاؤس میں جا کر جہاں بھی جانور ذبح کیے جاتے ہیں وہاں سے ٹھیکہ کر لیتا ہے کہ جو خون ہوگا اس جانور کا اس کو برتن میں جمع کرے اور میں اس کو خریدا میں کسی بھی مقصد میں لوگ استعمال کریں اس کو۔ اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے، دم مسفوح کو، اس کی تجارت بھی حرام ہے، اس کا بیچنا بھی ہے اور اس کا خریدنا بھی حرام۔ تمام محرمات کا قانون یہی ہے، ہر وہ چیز جو حرام ہے اس کی تجارت بھی حرام ہے۔ سور حرام ہے تو اس کی تجارت بھی حرام ہے۔ یہاں 3 چیزوں کا ذکر آپ نے پڑھ لیا۔ مردار حرام ہے لیکن 2 مردار مستثنا ہیں، مچھلی اور ٹڈی۔ لہو حرام ہے لیکن 2 لہو مستثنا ہیں، جگر اور دلی۔ مردار حرام ہے، اس سے بڑھ کر لہو حرام ہے، لہو حرام ہے، اس سے بڑھ کر خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ پھر ان تینوں سے بڑھ کر وما، اور وہ چیز وہ آواز بلند کی گئی، پکارا گیا جس پر بھی اس پر لغیر اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کا نام، یعنی جو چیز اللہ کے سوا کسی اور کے نامزد کر دی گئی۔ نامزد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی اللہ کے سوا کسی اور کی نسبت کر کے اس کا تقرر، اس کی رضا جوئی، اس کی خوشنودی پیش نظر رکھ کر اس کے نام پر لگا دی گئی۔ کوئی شخص مثال طور کرتے ہیں یہ بکرا داتا صاحب کا ہے، یہ جانور فلاں بزرگ کے نام کا ہے، اور اس کو چھوڑ دیا اور پھر لے جا کر وہاں کے مجاوروں کو دے دیا کہ مجاور جو ہیں ان کو بیچیں، کھائیں، ذبح کریں، تو ان کی خوشنودی کی خاطر اس کو نامزد کر دیا گیا۔ تو ایسا کام کرنا، اللہ کے سوا کسی اور کے نامزد کر دینا، چاہے وہ زندہ جانور ہے اس کو نامزد کر دیا گیا، یا کوئی چیز پکا کر ان کے نام پر نسبت کر کے نامزد کر دی گئی، دونوں شکلوں کے اندر وہ دونوں ہی چیزیں حرام ہیں۔ مثلا کوئی دیگ پکا کر اس نے ایسی نیت کر لی تو وہ دیگ حرام ہے، کھیر حرام ہے، دودھ حرام ہے۔ کوئی زندہ جانور ہے اگر اس کے نامزد کر دیا گیا تو جو ہی اس نے نامزد کر دیا اس جانور کے وجود کے اندر ناپاکی، شرکی عقیدے کے تحت حرمت آ گئی۔ اب اگر اس جانور کو اسی عقیدے کے تحت ذبح کر دیا گیا، توبہ نہیں کی، تو جانور کے اندر حرمت پکی ہو گئی ہے۔ اس کے بعد فرض کرو ایک آدمی نے ایسا جانور اس طرح مان کر اس کو ذبح بھی کر دیا، بعد میں کسی نے مسئلہ سمجھایا، اس نے توبہ کی، خدا کا سمجھ، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، مجھ سے جرم ہو گیا، تو پہلے جو اس نے کام کیا تھا اس کی وجہ سے اس کا ایمان تو ختم ہو گیا، دائرہ اسلام سے نکل گیا۔ پھر اس کو طائب کیا گیا، اس نے توبہ کی، اللہ کے سامنے معافی مانگی، پھر نئے سے کلمہ پڑھ کر تجدید ایمان کر لی، مسلمان کو ہو جائے گا۔ لیکن جو جانور غیر اللہ کے نامزد کر کے اس کو ذبح کر دیا گیا، وہ جانور ناپاک ہی رہے گا، حرام ہی رہے گا، اس کی حرمت واپس نہیں آئے گی۔ البتہ ذبح کرنے سے پہلے اگر وہ توبہ کر لیتا اور ابھی جانور ذبح نہیں کیا تو جس طرح پہلے بری نیت سے یعنی شرک عقیدے کے تحت اس جانور کے اندر حرمت آ گئی تھی، اب اس نے توبہ جو کی، توبہ کرنے کی حرمت واپس ہو جائے گی، جانور پھر حلال ہو جائے گا۔ یہ اس شکل کے اندر کہ اس کو ذبح نہیں کیا، ابھی اس کو روح نہیں نکلی، لیکن اگر اس کو ذبح بھی کر دیا گیا، اس کو روح نکال دے گی اس کافرانہ اور مشرکانہ عقیدے کے تحت، اور وہ شرک کیا عقیدے کے تحت اس کی حرمت پکی ہو چکی، کیونکہ روح اب واپس نہیں آ سکتی۔ دو آدمی اگر طائب بھی ہوگا توبہ کرنے کی وجہ سے اس کا ایمان تو سلامت ہو جائے گا، لیکن یہ کہ وہ چیز حلال نہیں ہوگی، وہ حرام کی حرام ہی رہے گی، ناپاک ہی رہے گی، اور اس کی ناپاکی خنزیر کے گوشت سے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خنزیر اگر حرام ہے، ناپاک ہے، تو کسی شرکی عقیدے کے تحت حرام و ناپاک نہیں، وہ کوئی فطری طور پر ایسا ہے، اللہ نے اس کو بنایا ایسا ہی۔ لیکن یہاں جو حلال طیب مال تھا، حلال چیز تھی، اس نے غیر اللہ کے نامزد کر کے شرکی عقیدے کے تحت اس کی نسبت کر دی گئی، اس کا تقرر خاطر اس کے اندر جو حرمت آئی ہے وہ شرکی عقیدے کے تحت آئی ہے، اس کی ناپاکی اور اس کی حرمت خنزیر سے کہیں زیادہ ہے۔
خنزیر کا گوشت اگر کوئی کھا لیتا ہے تو حرام تو ہے، گناہ کبیرہ تو ہے، لیکن خنزیر کا گوشت کھانے کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے نہیں نکلے گا. اس کو گنہگار ضرور کہیں گے، مجرم کہیں گے، گناہ کبیرہ کا مرتکب کہیں گے، لیکن اس کو کافر نہیں کہیں گے. ہاں یہ کہ اگر کوئی شخص یوں سمجھتا ہے کہ یہ خنزیر کے گوشت میں حلال سمجھ کر کھاتا ہوں، تو ایک قطعی حرام کو جو اللہ نے اس کو حرام فرمایا اس کو حلال سمجھ کر کھانے والا پھر دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے گا. کیونکہ اللہ کے حرام کو حلال قرار دینا یہ اللہ کے سوا کسی اور کی اختیار کی چیز نہیں ہے، اور اس شخص نے اگر اللہ کے قطعی حرام کو حلال قرار دیا تو دائرہ اسلام سے نکلے گا. لیکن اگر کوئی شخص اس کو حرام سمجھتے ہوئے کھاتا ہے وہ گنہگار مجرم ضرور ہے لیکن کافر نہیں ہے. لیکن غیر اللہ کے نیازات مان کر اس کو حلال سمجھ کر اس کو تبرک سمجھ کے کھاتا ہے تو قطعی طور پر دائرہ اسلام سے خارج ہے. بعد میں اگر وہ توبہ کرتا ہے، کسی نے تجدید ایمان کرا دیا، توبہ کر دے، توبہ کرنے کے بعد دائرہ اسلام میں آ تو جائے گا. لیکن جو جانور غیر اللہ کا نامزد کر کے ذبح کر دیا گیا اس کی حرمت واپس نہیں آئے گی، وہ ویسے ہی حرام ہے. اس کا کھانا بھی حرام، کھلانا بھی حرام، تبرک کے طور پر لے جانا بھی حرام، اپنی مرضی سے کسی جانور کے سامنے اس کا گوشت رکھنا بھی حرام. کہیں کسی نے پھینک دیا، کسی گڑھے کے اندر جا کر اس کو پھینک دیا، کوئی جانور آ کے کتا بلا کوئی چیز کھا گیا تو کھا گیا، اس کی اپنی مرضی. لیکن اپنی مرضی سے کسی جانور کے سامنے ڈالنا بھی حرام ہے، کیونکہ جانور تو جانور ہے، لیکن کس نے ایک شرک کے عقیدہ کے تحت ایک چیز مانی ہوئی اس کے سامنے لے جا کر ڈالی. کل قیامت میں اللہ کے سامنے کوئی احتجاج کرے، یا اللہ اس میں شرک تھا، میں تو مشرک نہیں تھا، میں تھا تو جانور، یا اللہ تیری ذات کے لیے تو میں واحد تھا، مجھے تو واحد لا شریک سمجھتا تھا. اس نے میری حیوانیت اور میری ناسمجھی سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک حرام و قطعی مطلق سی شرکیہ چیز میرے سامنے کیوں ڈالی؟ تو خدا کے سامنے اگر وہ احتجاج کرے گا تو اس کے جواب بھی نہیں بن سکے. اس لیے یہ سمجھیے کہ مردار حرام ہے مگر کم، اس سے بڑھ کر لہو حرام ہے. لہو حرام ہے مگر کم، اس سے بڑھ کر خنزیر کا گوشت حرام. یہ تینوں چیزیں ہر آدمی کو آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے. تو پھر جس چیز کے چوتھے نمبر پر ذکر کیا گیا ہے اس کا قانون یہی ہے، کیونکہ اس کی حرمت کا سبب شرک کی عقیدہ ہے، اور شرک سب سے بڑا جرم ہے، اکبر الکبائر ہے. اس واسطے جو چیز نامزد کر دی گئی غیر اللہ کی اور شرک کے عقیدے کے ساتھ نامزد کی گئی وہ اتنی زیادہ ناپاک اور حرام ہے کہ اس سے بڑھ کر ناپاک اور حرام چیز تصوری زمین و آسمان میں نہیں کیا جا سکتا. نہ کوئی آسمان میں کوئی چیز حرام ہے، نہ زمین میں ایسی چیز حرام. اور اس چیز کا ایسا کرنا انسان کو دائرہ اسلام سے باہر کر دیتا ہے، اور ایسی چیز کو انسان بطور تبرک پاک سمجھ کر اور ثواب سمجھ کر کھاتا ہے تو اسلام کی ایمان کی بنیاد ختم ہو جاتی ہے. تا وقت کہ توبہ نہ کرے، سچے دل سے تجدید ایمان کرے گا، نئے سے اس کا نکاح بھی ہوگا. کیونکہ اس عقیدے کے تحت اگر کسی نے ایسا مان لیا تو اس کی بیوی بھی اسے جدا ہوگی، وہ دائرہ اسلام سے نکل گیا. تجدید ایمان کرنے کے ساتھ دوبارہ تجدید نکاح بھی کرنا پڑے گا. لیکن جانور اگر اسی عقیدے کے تحت ذبح کر چکا ہے وہ حرام ہی رہے گا، اس کی حرمت واپس نہیں آئے گی. البتہ دیگ پکا کر، کھیر پکا کر بعد میں پھر اس نے نامزد کی کسی غیر اللہ کے نام اس کی تقرب کے لیے، جو ہی اس نے عقیدہ اس عقیدے کے تحت اس کا نسبت کی وہ چیزیں حرام ناپاک ہو گئی. کھانا کھلانا حرام ہے، لیکن اسے نے ابھی کھایا بھی نہیں، کھلایا بھی نہیں، پھر توبہ کر لی، کسی نے سمجھایا مسئلہ، توبہ کر لی، تو اس کھیر یا اس دیگ کی حالت میں تبدیلی نہیں آئی، جیسے پہلے تھی ابھی ایسی ہی ہے. تو جو ہی اس نے سچے دل سے توبہ کی اس کی حرمت پہ واپس آ جائے گا. اب اس کھا بھی سکتے ہیں، کھلا بھی سکتے ہیں. لیکن جو جانور ایک حالت سے دوسری حالت میں چلا گیا، پہلے وہ زندہ تھا اس کو ذبح کر دیا گیا، اس کی حالت بدل چکی ہے، اس کی حرمت واپس نہیں آئے گی. اس بات کو اچھی طرح سے شرک کتنا بڑا جرم ہے کہ اس سے بڑھ کر خدا کی زمین پر کوئی بڑا جرم نہیں. اللہ نے ہر گناہ کو معاف کرنے کا اپنے مشیت کے اندر رکھا ہے، لیکن شرک کے بارے میں قطعی فیصلہ کر دیا ہے کہ میں کوئی مجھ سے یہ توقع نہ رکھے کہ میں مشرک کو معاف کروں. حتیٰ کہ کسی نبی کا رشتہ دار بھی ہم کو معاف نہیں کروں. اگر معافی کی شکل ہوتی تو ابراہیم خلیل اللہ جیسے عظیم پیغمبر کے والد کو اللہ معاف کر دیتے، نوح علیہ السلام کی بیوی اور بیٹے کو معاف کر دیتے، لوط علیہ السلام کی بیوی کو معاف کر دیتے، محمد مصطفیٰ
کسی مشرک رشتہ دار کو اللہ نے معاف نہیں کیا تو سمجھیے کہ کسی کے لیے معافی کوئی شکل بھی نہیں۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو، اپنی صاحبزادیاں بھی تھیں، چچا بھی تھے، پھوپھیاں بھی، اکٹھا کر کے ایک کا نام لے کر فرمایا دیکھو خدا کے عذاب سے بچنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس گھمنڈ میں نہ رہنا کہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار، میں بیٹی ہوں، میں چچا ہوں، میں پھوپھی ہوں، اس گھمنڈ میں نہ رہنا۔ لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اگر اللہ کی پکڑ آ گئی تمہارے کردار یا تمہارے عقیدے کی خرابی کے سبب سے تو میں اللہ کے عذاب سے تمہیں نہیں بچا سکتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے ایسا اٹل قانون ہے کہ کسی کے لیے کوئی استثنائی شکل نہیں۔ تو فرمایا کہ یہ تم پر مردار حرام ہے، لہو حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، اور جو چیز غیر اللہ کے نامزد کر دی گئی وہ بھی حرام ہے۔ فمن اضطر، پھر جو کوئی شخص مجبور ہو گیا یعنی اتنا ایسی کیفیت میں تھا کہ بھوک اس کو لگی اور کوئی حلال چیز نزدیک دائیں بائیں ملنے کو دستیاب نہیں ہے، اور مجبور اس طرح ہوا کہ بالکل قریب المرگ ہے، بھوک سے لاچار ہو گیا، اور کوئی حلال چیز قرب جوار میں ملنے والی نہیں ہے سوائے ان چیزوں کے۔ یہ چاروں چیزیں مثال کے طور پر ہیں، تو ان چاروں چیزوں میں سے کیا کرے گا؟ پھر کس چیز کو کھائے گا؟ غیر اللہ کے نام کی نیاز کی دیگ پکی ہوئی ہے وہ کھائے گا، یا مردار بکری پڑی ہوئی ہے وہ، یا خون کا پیالہ پڑا ہے وہ، یا سور کا گوشت پڑا ہے وہ۔ اگر یہ چاروں چیزیں فرق پر ہیں تو اپنی زندگی بچانے کے لیے صرف مردار کا گوشت ہے اس میں تھوڑا سا کھا سکتا ہے، باقی تین چیزیں نہیں کھائے گا، لیکن وہ اتنا کھائے گا جتنی اس کی مجبوری ہے، طالب لذت نہ ہو، اپنی زندگی کو بچانے کے لیے اتنی کھا سکتا ہے بس۔ اور اگر مردار نہیں ہے، باقی تین چیزوں میں لہو پڑا ہوا، خنزیر گوشت ہے، غیر اللہ کا نیاز ہے، تو پھر اپنی زندگی بچانے کے لیے تھوڑا سا لہو پی، خنزیر کا گوشت نہ کھا، غیر اللہ کا نیاز نہ کھا۔ اور اگر پہلی دو چیزیں نہیں، آخری دو چیزیں، خنزیر گوشت پڑا، غیر اللہ کا نیاز پڑی، اور ایسی مجبوری میں کوئی شخص ہے تو وہاں بھی پھر جو چیز کم حرام ہے، اور وہ کم حرام ہے خنزیر کا گوشت، اس میں سے تھوڑا سا کھائے، اتنے جس سے اس کی جان بچ جائے۔ یہ ایسی شکل کے اندر بھی وہ جو دیگ پکی ہوئی ہے، کھیر پکی ہے، اس کو نہ کھائے، کیونکہ اس کے اندر شرکی عقیدے کے تحت ناپاکی اور حرمت ہے۔ تو اللہ نے فرمایا نستر، جو شخص بے اختیار ہو جائے، غیر باغ، نافرمانی کرنے والا نہ ہو جائے، بغیر ضرورت کا نہ کھائے، ولا عاد، اور نہ حد سے زیادہ کھانے والا ہو، بغیر ضرورت سے بھی نہ کھائے اور حد سے زیادہ بھی نہ کھائے، یعنی اگر 2 لقمے سے جان بچتی ہے تو پھر 5 لقمے 10 لقمے نہ کھائے، فلا اسم علیہ، تو پھر اس طرح کی صورت کے اندر اس کو کھانے پر اللہ کے ہاں پکڑ نہیں ہوگی۔ یہ نہیں کہ وہ چیزیں حلال ہو جاتی ہیں، اللہ کے ہاں پکڑ نہیں ہوگی۔ ان اللہ غفور رحیم، ایسی شکل میں جو آدمی استعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔ تیر چلاتے وقت تکبیر پڑھی ہے، جانور حلال ہوگا، جانور حلال ہوگا، تکبیر پڑھی ہے، جا کر اس چھری نے یا تیر نے اس جانور کو کہیں نہ کہیں سے تھوڑا سا خون نکال دیا، کہیں سے نکال دیا، لیکن اس نے چونکہ تکبیر پڑھ کے اس کو تیر مارا تھا، اس کو چھری پھینکی تھی، وہ جانور حلال ہو۔ مردار جانوروں کو وہ لوگ ویرانے میں پھینک دیتے ہیں، کھالتا کا گوشت کو کتوں دیگر جانور کھانے کے چھوڑ دیتے ہیں، ایسا کرنے بات ہے، کسی اپنی مرضی سے کسی سامنے نہ ڈالے، کسی ویرانے میں لے جا کر پھینک دے، کوئی چیز اگر کھا لے تو کھا لے، یہ اس کی مرضی ہے، اس پر اللہ کے ہم معاوضہ نہیں ہوگا۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ ہمارے بیٹھنا بیان کرنا سننا قبول فرما، یا اللہ قرآن کریم کے جو اتباع قبول فرما، یا اللہ قرآن کریم کے جو حلال ہے اس کو حلال سمجھنے کی اور حرام ہے اس کو حرام سمجھنے کی پوری طرح سمجھ عطا فرما، اور اس کو سمجھ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ قرآن کے محرمات سے بچنے کی توفیق دے، جو محللات ہیں یا اللہ ان کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے جتنے رفقائے درس ہیں ان سب کو اپنے دین کے لیے قبول فرما، سب کے دل و دماغ کو کشادہ کر دے، ذہن کو کھول دے قرآن کریم کے لیے،
اس کی تعلیمات کے ذہنوں کو کھول کر یا اللہ اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرما دو، خود بھی عمل کرنے کی توفیق دے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما دو۔ اللہ معاشرے میں ہدایت کے ہوائیں چلا دے اور شرک کے رسومات اور جتنے رواجات ہیں اللہ سے چھٹکارا عطا فرما۔ الہ العالمین جتنے ہمارے ساتھی بیمار ہیں، خاص طور پر کاؤ سعید صاحب خود بیمار ہیں، گھر کے اندر بیماریاں ہیں اور بہت قیمتی انسان ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ سارے 10 رفقا کا کفارہ ادا کرتے ہیں، ریکارڈ بھی کرتے ہیں، لکھتے بھی ہیں، پھر اپنی میں ان کی مصروفیات ہیں، کسی کالج میں پڑھاتے بھی ہیں، گھریلو کاموں کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، تو آپ ان کی استقامت کے لیے، ان کی صحت کا عافیت کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مکمل عافیت و صحت نصیب فرمائے اور ان کے حوصلے بلند فرمائے، ان کی ہمت میں اور اضافہ فرمائے۔ سب کے لیے دعا کریں جتنے ساتھی موجود ہیں، اور اگر کسی کا کوئی رشتہ دار بیمار ہے یا تعلق دار ہے، سب کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ سب کو شفا کاملہ نصیب فرمائے، اللہ سب کی روحانی جسمانی بیماری دور فرمائے، اللہ سب کی مشکلیں آسان کرے، جس مشکل میں بھی کوئی مبتلا ہے یا اللہ پوری تفصیل سے تو جانتا ہے، اس کی مشکل کو آسان فرما دے، جو مخلوق ہے یا اللہ ان کا سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہیں باعث روزگار نصیب فرما، اللہ سب کے رزق حلال میں وصول پیدا فرما اور حرام میں یا اللہ تعالیٰ حرام سے محفوظ فرما اور حلال میں اندر قناعت اور صبر عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ